سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے میں ایک جاسوس تھا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے وہ خط فوراً ضائع کر دیا اور اپنے سیل میں اس طرح آ کر اپنے بستر پر گرا جیسے ہزاروں میل کا لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہانپ ہانپ کر بے بس ہو چکا ہو۔ لیکن یہ کیفیت وقتی تھی، پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پونم کی محبت نے مجھے جینے کی نئی امنگ دی تھی، میرے ڈاواڈول ذہن کو عمل کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ میں خود کو اس لمحے کے لیے تیار کرنے لگا جب مجھے محبت کی اس دیوی کا سامنا کرنا تھا۔ اس روز جب مجھے عدالت میں پیش ہونے کے لیے جیل نمبردار لینے آیا تو جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میرے قدم من من کے بوجھل ہو رہے تھے۔ بار بار ایک ہی سوچ مجھے پریشان کیے دے رہی تھی کہ میں پونم سے سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ اور آخر وہ لمحہ بھی آ ہی گیا۔ پرکاش نے جان بوجھ کر ایسا موقع منتخب کیا تھا۔ ہم تاریخ بھگت کر واپس جا رہے تھے۔ میں بس کے کونے والی سیٹ پر سر باہر نکالے بیٹھا تھا جب لوگوں کے ہجوم میں میری نظر اس وفا کی دیوی پر پڑی۔ سفید ساڑی میں ملبوس وہ پرکاش کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ مجھ پر نظریں پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیوں نے حرکت کرنا بند کر دی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ یہی تھا ہجرت کر جانے کا لمحہ۔ تب میری توانائیاں، تربیت، چالاکی، ہوشیاری سبھی تو مجھے اس کے حضور اکیلا چھوڑ گئیں۔ سارے سبق مجھے یاد تھے لیکن فرار کی راہ نصیب نہیں تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ مبادا اس اپسرا کی تصویر دھندلی پڑ جائے، میں اسے ذہن کے کسی ایسے گوشے میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا جہاں سے لاکھ کھرچنے کے بعد بھی اسے مٹا نہ پاؤں۔ ان لمحوں کو میں اپنی شریانوں میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا تاکہ خون کی گردشیں اس سراپائے ایثار و وفا کو میرے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں۔ ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا تو محبت کی پاربتی نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ مجھے الوداع کہہ رہی تھی، اگلے جنم تک کے لیے۔ اسے اب بھی وشواس تھا کہ ہم اگلے جنم میں ضرور ملیں گے۔ میری آنکھیں یوں چھلکیں جیسے ساون کی برکھا اچانک برسا کرتی ہو۔ آنسوؤں کے یہ تیز دھارے جانے کتنی آہن پوش چٹانوں کا سینہ چیر کر باہر آئے تھے۔ یہ میری بزدلی نہیں تھی، مجھ میں برداشت کا بڑا حوصلہ تھا۔ بے حوصلہ ہوتا تو وہیں مر جاتا۔ میں ان آنسوؤں کے لیے خود سے کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ یہ تو نذرانہ عقیدت تھا جو میری آنکھیں اس شہید وفا کے حضور پیش کر رہی تھی۔ یہ آنسو تو محبت کی معراج تھے، 7 سمندر ان کے آگے ہیچ ہیں۔ جب تک بس نے اگلا موڑ نہ کاٹ لیا میں گردن موڑے اسے دیکھتا رہا۔ میں بھی رونا چاہتا تھا، بچوں کی طرح بلک بلک کر دھاڑیں مار مار کر اپنی محبت کا مرثیہ الاپنا چاہتا تھا، لیکن میں کس کے گلے لگتا؟ کون مجھے طفل تسلیاں دیتا؟ میں کتنا اکیلا تھا، کتنا تنہا تھا میں۔ اپنا دیس یاد آ گیا ہوگا میاں جی۔ میرا ساتھی جو میرے ساتھ ہی ہتھکڑی سے لیس تھا میری طرف ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ برے کام کیے تو یہ دن دیکھنا پڑا، اب روتے کیوں ہو؟ حوصلہ کرو، کوئی بات نہیں، ہمارے بھی اس طرف گرفتار ہیں۔ سب کو آخر اپنے گھروں کو لوٹنا ہے، ہماری گارڈ کی ایک گیانی قسم کے سپاہی نے مجھے کہا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے وہاں موجود دوسرے حوالاتیوں کے ریمارکس سنتا رہا۔ کوئی مجھ پر ترس کھا رہا تھا، کسی کو مجھ پر غصہ آ رہا تھا، کوئی مجھے تسلیاں دے رہا تھا اور کوئی جنگ کو گالیاں۔ جیل واپس پہنچنے تک میں پونم کی بکھری یادیں سمیٹتا رہا۔ فرار کے امکانات کو میں نے ہمیشہ مد نظر رکھا تھا، لیکن یہاں موجود اپنے ہم وطنوں سے اس کی توقع فضول تھی۔ اذیتیں برداشت کرتے کرتے یہ لوگ بے بسی کا شکار ہو چکے تھے اور انہوں نے حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، جبکہ ان کے خیالات جاننے کے لیے میں نے 1-2 مرتبہ بالواسطہ گفتگو چھیڑی تو مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر میرے ذہن نے ایک دوسری لائن پر کام کرنا شروع کیا۔ یہاں ایک قتل کا ملزم دلیپ سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہی بند تھا اور میرے ساتھ اس کی خاصی دوستی بھی تھی۔ وہ پنجاب کے ایک سرحدی دیہات کا رہنے والا تھا اور اسمگلنگ کرنے کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ میں نے یہاں اپنا تعلق اسمگلروں کے جس گروپ سے ظاہر کیا تھا وہ اتنا با اثر گروپ تھا کہ شاید ہی سرحدی دیہات کا کوئی شخص اس سے ناواقف ہو۔ دلیپ سنگھ کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا رابطہ بھی اس گروپ سے قائم ہو جائے۔ میں نے اس کی اس نیک خواہش پر کام کرنے کی آمادگی ظاہر کی۔ دلیپ سنگھ کو چند روز قبل ہی 20 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور چند دنوں ہی میں اس کا چالان دوسری جیل میں جانے والا تھا۔
میں نے 2 دن میں ہی اس کا ایمان خراب کر دیا۔ ہمارا منصوبہ کچھ اس طرح طے پایا کہ میں کل ہی عدالت میں سرحد پار کرنے کا اقبال جرم کر کے سزا پالوں گا، اور سزا پاتے ہی پاکستانیوں کو ایک خاص جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دلیپ سنگھ بھی اپنا چالان اسی جیل میں ڈلوائے گا۔ ہم دونوں کو اکٹھے ہی گارڈ لے کر جائے گی۔ راستے میں اس کے ساتھیوں کی مدد سے ہم فرار ہو جائیں گے، اکٹھے پاکستان پہنچیں گے، جہاں سے اس کو ہم کسی دوسرے ملک بھجوا دیں گے، اور 3-4 سال کے بعد جب وہ کروڑ پتی بن جائے گا تو بھارت پر لعنت بھیج کر اپنے باقی گھر والوں کو بھی اسی ملک میں بلا کر آباد ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ میں نے کچھ اس چالاکی سے اس کے ذہن میں ڈالا اور اس کے سامنے مستقبل کا ایسا سہانا نقشہ کھینچا کہ دلیپ سنگھ پاگل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جوانا، اس نے بالآخر فیصلہ کن لہجے میں کہا، دیکھنا کہیں موقع پر پیٹھ نہ دکھا دینا۔ میں نے اسے غیرت دلائی، میں سکھ کا بچہ ہوں میاں، کسی لالے کی اولاد نہیں۔ دلیپ سنگھ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا۔ اگلے روز میری تاریخ تھی، میں نے اقبال جرم کر لیا اور عدالت نے مجھے 1.5 سال قید کی سزا سنائی۔ دلیپ سنگھ نے اپنی ملاقات پر اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر مدد پر آمادہ کر لیا، اور قریباً 3-4 روز کے بعد ہمارا چالان ناب جیل کے لیے ڈال دیا گیا۔ اس اثناء میں دلیپ سنگھ نے جیل کے ڈاکٹر سے ساز باز کر کے اس کی مٹھی گرم کی اور انسانی ہمدردی کا واسطہ دے کر اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ میرے لیے یہ سفارش کر دے کہ میں جعلی بیماری کی وجہ سے، جس کا شکار میں سزا کے فوراً بعد ہو گیا تھا، لوہے کی سلاخوں والی بیڑی کے ساتھ سفر نہیں کر سکوں گا، مجھے سنگل والی بیڑی پہنا دی جائے۔ ہم نے اس بات کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی کہ میرے بیڑی بدل جائے گی۔ ڈاکٹر کو صرف یہی علم تھا کہ دلیپ سنگھ نے یہ کام میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ جلد یا بدیر ہم دونوں رہا ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم مل کر سمگلنگ کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سبب الاسباب ہے۔ جب اس نے کسی کی بگڑی بنانی ہو تو غیب سے اس کے لیے ایسا سامان پیدا کر دیتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس روز صرف ہم 2 قیدیوں کا چالان جا رہا تھا، اور ہمیں لے جانے والے تھے ایک بوڑھا حوالدار اور 2 سپاہی۔ جیل سے باہر نکلتے ہی وہ ہمارے یار بن گئے۔ ایک تو وہیں سے غائب ہو گیا کیونکہ اس نے اس کام کے لیے پہلے ہی سے اپنا ٹی اے اپنے ساتھیوں کو دے دیا تھا۔ اب ایک حوالدار اور ایک سپاہی ہمارے ساتھ رہ گئے۔ میں نے جیل میں داڑھی اور مونچھیں اس قدر بڑھائی تھیں کہ پگڑی باندھنے پر کوئی بھی مجھے شناخت نہ کر پاتا۔ چونکہ سفر کے آغاز ہی میں 50 روپے ان کو چائے پانی پینے کے لیے دلیپ سنگھ نے دے دیے تھے، اس لیے وہ ہم پر مٹے جا رہے تھے اور خاصے مہربان نظر آتے تھے۔ میں نے دانستہ پرکاش کو اس تبادلے سے بے خبر رکھا تھا، البتہ اس کی طرف سے وقتاً فوقتاً ملنے والے پیسے، جو اب قریباً 400 روپے ہو چکے تھے، میرے پاس محفوظ تھے۔ ہم دونوں نے دھاری وال کی بنی بڑی بڑی چادریں اوڑھ رکھی تھی، اور میں نے بھی دلیپ سنگھ کی طرح سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی۔ جب تک میں خود کسی سے تعارف نہ کرواتا، مجھے بھی بھارتی قیدی ہی سمجھا جاتا۔ سکھوں کی روایتی کمزوری شراب کی بوتل کی شکل میں پولیس والوں کے پاس دلیپ سنگھ کے رشتہ داروں نے پہنچا دی تھی، جو ہمیں جیل کے باہر ملنے آئے تھے۔ گرداسپور سے ہم ایک ٹرین کے ذریعے امرتسر پہنچے، جہاں سے رات کو ہم ایک پیسنجر میں سوار ہو گئے، جس کے ڈبوں میں سواریاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ کھڑکی کے نزدیک ہی ہم نے 2 برتھوں پر قبضہ کر لیا۔ اسٹیشن سے دلیپ سنگھ نے مچھلی خریدی تھی، اور ٹرین چلتے ہی دونوں پولیس والے اور دلیپ بوتل پر ٹوٹ پڑے۔ دلیپ سنگھ نے خود بمشکل 1 یا 2 پیگ پیے تھے۔ مجھے انہوں نے رسماً دعوت دی، لیکن میرے صرف ایک بار نہ کہنے کو کافی سمجھ کر وہ اسی کو چپکے رہے۔ لدھیانہ کے قریب ٹرین پہنچی تو حوالدار سونے کے لیے اوپر برتھ پر چلا گیا۔ ہم دونوں ایک ہی ہتھ کڑی میں بندھے ہوئے تھے۔ دوسرے سپاہی کو بھی بار بار اونگ آنے لگی تھی، کچھ شراب کا نشہ اور کچھ شدید سردی۔ نیند سے لڑنے کی کوشش میں اس کی آنکھیں کبھی بند ہوتی اور کبھی کھلتی۔ جیسے ہی ہم لدھیانے سے چلے، میں نے دلیپ سنگھ کو تیار کیا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رضامندی ظاہر کر دی۔ سپاہی نے ہماری ہتھ کڑی کا کڑا اپنی پیٹی سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ مہاراج جی ذرا پیشاب کریں گے؟ دلیپ سنگھ نے اونگتے ہوئے سپاہی سے کہا۔ اس نے لال لال آنکھوں سے ہماری سمت دیکھا اور شراب کے نشے میں لڑکھڑاتی زبان سے اجازت دے دی۔ ہماری برتھ کی پشت ڈبے میں بنی لیٹرین سے ملی ہوئی تھی، خود وہ گدھا وہیں بیٹھا رہا۔ ہم دونوں ہتھ کڑی سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ یہاں گاڑی کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ اٹھنے سے پہلے میں ہتھ کڑی سے اپنا ہاتھ نکالنا نہیں بھولا تھا۔ لیٹرین کی طرف جاتے ہوئے ہم نے مڑ کر ایک مرتبہ پھر اونگتے ہوئے سپاہی اور نیند میں خراٹے لیتے ہوئے حوالدار پر نظر ڈالی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ لیٹرین کے نزدیک میں نے ہاتھ ہتھ کڑی سے باہر نکال لیا۔ دلیپ سنگھ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔
اشکے گروجی، اس نے مجھے بے اختیار داد دی۔ ہم نے دروازہ کھولا اور پائیدان پر پاؤں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے اندھیرے میں چھلانگیں لگا دیں۔ ٹرین کی رفتار کم تھی اور خیریت گزری، مجھے تو کوئی چوٹ نہ آئی۔ میں نے پہلے چھلانگ لگائی تھی، اس کے بعد دلیپ سنگھ کودا۔ جب تک ٹرین گزر نہیں گئی میں زمین سے چپکا لیٹا رہا۔ اس کے ساتھ ہی میں بجلی کی پھرتی سے اٹھا۔ نہ جانے میرے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے اود کر آئی تھی۔ ریلوے لائن کے قریب دو پتھر میں نے اٹھائے اور ایک دوسرے کے اوپر بیڑی کے کڑے بار بار رکھ کر ضربیں لگائیں۔ ریٹ ٹوٹی اور میں آزاد ہو گیا۔ اس عمل میں بمشکل 1 منٹ صرف ہوا تھا۔ میری نظریں ابھی تک دور جاتی گاڑیوں کی روشنی پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی، دلیپ سنگھ ابھی تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا۔ جب بھاگ کر میں اس کے نزدیک گیا تو میرا دل ڈوب گیا۔ میرے محسن سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی اور وہ بجائے دور گرنے کے پتھروں کے اوپر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ بے ہوش پڑا تھا۔ دلیپ سے ہاں، دلیپ سے ہاں، میں نے اسے قریباً جھنجھوڑ ڈالا، لیکن وہ بادستور خاموش تھا۔ میری نظریں ابھی تک گاڑی کی بتیوں پر جمی تھیں۔ جھک کر اس کی دھڑکنیں سنی، وہ زندہ تھا، لیکن چوٹ خاصی زیادہ لگی تھی، اور ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں کہ مجھے گاڑی کی روشنیاں ٹھہرتی نظر آئیں۔ شاید ہمارے فرار کی اطلاع ہو گئی تھی اور پولیس والوں نے زنجیر کھینچ کر گاڑی روک لی تھی۔ اب سوائے بھاگنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے الوداعی نظر اپنے محسن پر ڈالی، اسے بڑی دکھی دل سے خدا حافظ کہا اور دیوانہ وار ایک سمت میں بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ہانپنے لگا تو رک کر سانس لیا۔ مسلسل مشقت نے نہ جانے کون سے زخم ہرے کر دیے تھے کہ وجود پھر دکھتا ہوا پھوڑا بن گیا۔ ٹانگ کی تکلیف دوبارہ اود کر آئی، لیکن اس کی پرواہ کسے تھی؟ آزادی کے خوبصورت تصور کے سامنے یہ سختیاں، یہ دکھ سب ہیچ تھے۔ مجھ پر بھاگنے کا جنون سوار تھا۔ صبح تک میں بھاگتا رہا اور چلتا رہا۔ اس دوران گرفتاری کا خوف برابر مجھ پر مسلط رہا۔ مجھے علم تھا کہ پولیس بوکھلائے ہوئے کتوں کی طرح میرا پیچھا کر رہی ہوگی، لیکن میں نے بھی اب دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ کبھی زندہ ان وحشیوں کے ہاتھ میں نہیں آؤں گا۔ صبح کے قریب جس جگہ میں پہنچا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہاں میں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ میں نے راتوں رات 20 میل سے زیادہ سفر طے کر لیا تھا اور قریباً شام ڈھلے میں دنیا نگر پہنچ چکا تھا۔ دنیا نگر کا لاری اڈا معمولی سا ہے۔ پنجاب سے کشمیر کو آنے جانے والی بسیں یہاں چند منٹ کے لیے صرف سواریاں اتارنے ٹھہرتی ہیں۔ ویسے تو پنجاب، راجستھان اور کشمیر کے تمام اسٹیشن، ہوٹل، لاری اڈے، بس اسٹینڈز، آشرم اور سرائیں انڈین سیکیورٹی سے بھری رہتی تھی، لیکن خاص طور سے جموں سے گرداسپور، ڈیرہ بابا ٹانک اور سرحد کے ساتھ ساتھ امرتسر کے علاقے پر ان کی خاص نظر تھی۔ بسوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا بازار کے آخری سرے پر پہنچ گیا، جہاں سے بسیں مڑ کر بڑی سڑک پر پہنچتی ہیں، اور اب وہیں ایک طرف درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا تاکہ پنجاب کی طرف جانے والی کسی بھی لاری میں سوار ہو سکوں۔ ایک بس مدھم روشنی کے ساتھ نمودار ہوئی اور میں خدا کو یاد کر کے اس میں سوار ہو گیا۔ اندر بیٹھ کر سب سے پہلے میں نے اپنی حالت کا جائزہ لیا۔ خدا کا شکر کہ تمام کپڑے صحیح سلامت تھے، ورنہ یہاں پھر کوئی بپتا آن کھڑی ہوتی۔ یہ بس امرتسر کو جا رہی تھی۔ امرتسر بارڈر سے میں صرف نقشے کی حد تک واقف تھا۔ خود پار کرنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا۔ چپ چاپ امرتسر کا ٹکٹ خرید لوں۔ اگرچہ راستے میں اور شہر بھی آتے تھے جہاں چیکنگ کا خطرہ تھا، لیکن میں نے اب خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ رات کا سفر تھا، میں سارے راستے اونگنے کی ایکٹنگ کرتا گیا۔ لاری بھی پنجاب روڈ ویز کی ایکسپریس ٹائپ کی کوئی چیز تھی، کیا مجال جو کسی شہر میں 5 منٹ سے زیادہ ٹھہری ہو۔ سارے راستے غالباً 2 3 یا 4 جگہ رکی ہوگی۔ جہاں لاری رکتی میں اونگتا اونگتا اگلی سیٹ پر بازو جما کر اس پر اپنا سر رکھ کر سو جانے کی ایکٹنگ شروع کر دیتا۔ اس اثناء میں اپنے ساتھ والی سواری کی چھٹی کروانے کے لیے میں اس سے 5 6 مرتبہ ٹکرا بھی چکا تھا۔ وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہڈی کا معلوم ہوتا تھا، وہیں جمع بیٹھا رہا۔ رات گئے، ہم لوگ امرتسر پہنچ گئے۔ میں جلد از جلد شہر کی حدود سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میں نے امرتسر کی ایک نواحی کھیت میں چھپے چھپے کاٹ دی۔ اس سے پہلے میں 2 راتوں کا جاگا ہوا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے بار بار جسم کو حرکت دینا پڑتی تھی۔ نیند بار بار مجھ پر حملہ کرتی رہی، لیکن مجھے علم تھا اگر آج سو گیا تو شاید پھر کبھی جاگ نہ سکوں گا۔ اب مجھے فوراً فیصلہ کرنا تھا کہ بارڈر کس جگہ سے پار کیا جائے۔ امرتسر، ڈیرہ بابا ٹانک، کلا نور، یہ 3 نام میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ بالآخر ذہن نے فیصلہ ڈیرہ بابا ٹانک کے حق میں دیا۔ دوپہر ہونے پر ایک قریبی وشنو ڈھابے پر 2 3 پھلکے زہر مار کیے اور چائے کا ایک کپ اسپرین کے ساتھ پی کر
میں 4 بجے کے قریب ڈیرا بابا ٹانک جانے والی لاری پر سوار ہو گیا۔ اس علاقے سے میں کچھ واقف تھا۔ قریباً 5 بجے میں شاہ پور کے نزدیک اتر گیا اور ایک گاؤں کی طرف چل دیا جہاں سے مجھے بارڈر پار کرنا تھا۔ میں سڑک کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ آرمی نے مورچے کھود رکھے تھے۔ کھیتوں میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں اور فصلیں جو کٹائی کی منتظر تھیں تباہ ہوتی جا رہی تھیں۔ میرے ساتھ ساتھ اور بھی ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ آ رہے تھے اور ہم سب کو فوجیوں کی مسلسل گھورتی ہوئی آنکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ راستے میں پڑنے والے دیہاتیوں میں اکا دکا آدمی ہی دکھائی دیتے۔ میرے پیچھے پیچھے آنے والے دیہاتی اب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے تھے اور اب مجھ اکیلے کو گھورتی ہوئی آنکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ٹھہرو، ایک مورچے کے قریب سے گزرتے ہوئے آواز سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر رک گیا۔ کدھر جانا ہے؟ ایک لمبے تڑنگے سکھ صوبے دار نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ پکھیوں مہاراج، میں نے قریبی گاؤں کا نام لے دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ امرجیت مہاراج جی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ مہاراج جی، گمٹالے سے۔ کس سے ملنا ہے؟ سرپنچ سے مہاراج۔ کیا نام ہے سرپنچ کا؟ پرمجیت سنگھ مہاراج۔ ارد گرد کے 10 گاؤں کے سرپنچوں کے نام تو مجھے حفظ تھے۔ ٹھیک ہے، جلدی جلدی نکل جاؤ یہاں سے، اس نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور میں اس کو ست سری اکال کہہ کر اپنی منزل کی طرف چل دیا جہاں ابھی اور مصیبتیں میری منتظر تھیں۔ پکھیوں سے میں روئسے پہنچ گیا جہاں سے میں پگٹانی کے ساتھ واقع بھارتی پکٹ کے ساتھ ساتھ سرحد عبور کرنا چاہتا تھا۔ سامنے دائیں طرف دریا کے ساتھ پاکستانی پکٹ اور بائیں طرف صرف بیلے کا علاقہ تھا۔ یہاں سے بارڈر کم از کم میل بھر کی مسافت پر واقع تھا اور ایریا بھی ایسا جس کے چپے چپے پر انڈین آرمی یا تو خود ڈپلائے تھی یا اس نے زمین دوز سرنگیں یعنی مائنز دبا رکھی تھیں۔ اس جگہ سے بارڈر پار کرنا کتنا خطرناک تھا اس کا مجھے بخوبی علم تھا، لیکن اپنے ملک پہنچنے کی تمنا اور اپنے بقا کی جنگ جو میں لڑ رہا تھا اس کے سامنے اس خطرے کی ذرہ بھر بھی اہمیت نہیں تھی۔ میں کماد کے ایک کھیت میں چھپا اندھیرا پھیلنے کا منتظر تھا تاکہ قسمت آزمائی کر سکوں۔ اب اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ کھیت کے باہر سرکنڈوں کا ایک چھوٹا سا سلسلہ تھا اور اس کے آگے کھدے ہوئے فوجیوں کے مورچے جن کے درمیان سے گزر کر مجھے بھارتی پکٹ کے قریب پہنچنا تھا تاکہ میں وہاں سے سرکنڈوں کی آڑ میں چلتا ہوا خشکی کے راستے پاکستان میں داخل ہو سکوں۔ یہاں ہماری پوسٹیں تھیں کیونکہ دریا کے آگے تقریباً 5-6 میل کا ایریا پاکستانی علاقے ہی میں ہے اور اس کے بعد بارڈر لائن شروع ہوتی ہے۔ ابھی میں نے کماد کے کھیتوں سے سر باہر نکالا ہی تھا کہ میرے قریب ہی قریباً 25 یا 30 فٹ دور زوردار دھماکہ ہوا۔ غالباً کوئی بارودی سرنگ پھٹی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گولیوں کی تڑ تڑ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بھارتی فوجیوں کے پاس نہ جانے اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا تھا کہ وہ بغیر دیکھے بھالے خواہ مخواہ فائرنگ شروع کر دیتے۔ میرے قریب سے روشنی کا راؤنڈ فائر ہوا اور پھر وہ رک گئے۔ میں وہیں دبک کر بیٹھ گیا۔ روشنی میں ہوم گارڈز کے جوان خاکی وردیاں پہنے ہاتھوں میں رائفلیں تھامے ادھر سے ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ خدا نے ایک اور کرم کیا کہ مجھے اپنے قریب والے مورچے کا بھی علم ہو گیا، ورنہ ابھی تک میں اس سے بے خبر تھا۔ غالباً کسی ہوم گارڈ کا پاؤں غلطی سے بارودی سرنگ پر آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پھٹ گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد ان کی بھاگ دوڑ ختم ہو گئی اور ماحول پر ایک مرتبہ پھر پہلے جیسا سناٹا طاری ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بوڑھا اور سرد آسمان اپنے دامن میں ہزاروں ستاروں کے ساتھ ٹھٹھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سامنے شکر گڑھ پر بھی یہی آسمان ننھے منھے جگنوؤں کے ساتھ سایہ فگن ہے اور وہاں سے کچھ دور ایک شہر بے مثال میں میرے ماں باپ، بہن بھائی آرام سے رضائیاں اور لحاف اوڑھے اطمینان کی نیند سو رہے ہیں، اس بات سے قطعی بے خبر کہ ان سے کچھ فاصلے پر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں نے چادر کو لنگوٹی کی طرح باندھ رکھا تھا، میرے پاؤں ننگے تھے اور میں پنڈلیوں تک شبنم سے بھرا ہوا تھا، لیکن مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شدید سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے اور مجھے اپنے وجود میں خون کی جگہ انگارے دوڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ رات اپنے سینے میں ہزاروں وحشتیں سمیٹے رینگ رینگ کر سورج دیوتا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اپنے اوسان بحال کرنے کے لیے دل ہی دل میں ایک مرتبہ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور بڑی احتیاط سے چلتا ہوا کھیتوں سے باہر نکل آیا۔ اب ایک خالی قطع زمین پر جو غالباً 15-20 گز لمبا تھا مجھے رینگ کر طے کرنا تھا۔ اس کے بعد سرکنڈوں کا وہ سلسلہ تھا جس سے گزر کر مجھے آگے پکٹ کی طرف بڑھنا تھا۔ تمام ایریا آرمی نے مکمل کیموفلاج کر رکھا تھا۔ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے میرا پاؤں یا جسم کا کوئی اور حصہ کسی بھی بارودی سرنگ کو چھو سکتا تھا۔
پھر ایک دھماکہ اور جسم کے پرخچے اڑ جاتے۔ میں رینگتے ہوئے سرکنڈوں کی طرف جا رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ قیامت ڈھا دینے والا تھا، اور اب میں اس مقام پر آ گیا تھا جہاں سے واپس لوٹنا بھی موت تھا اور اسے آگے بڑھنا بھی موت۔ میرے چاروں طرف موت اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ رقص کر رہی تھی، لیکن میں زندگی کے لیے اس سے زیادہ مشکل لڑائی لڑ رہا تھا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ اپنے مقدس وطن کی زمین پر پہنچ جاؤں گا یا پھر مر جاؤں گا، کیونکہ زندہ ان بھیڑیوں کے ہاتھ آنا سسک سسک کر مرنے والی بات ہوتی۔ دل کی تیز تیز دھڑکنوں کے ساتھ اب میں مورچوں کے عین نیچے پہنچ چکا تھا۔ نیم دائرے میں بنے ہوئے یہ مورچے مجھ سے 10-12 فٹ کی اونچائی پر واقع تھے، جن کے نیچے سرکنڈوں کی ایک قطار سی پھیلتی چلی گئی تھی۔ میں اب مورچوں سے گزر کر بیلے میں داخل ہو گیا، جہاں مجھے امید تھی کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ اچانک میرے پیچھے دھماکہ ہوا اور سارا ماحول ننگا ہو گیا۔ قریب ہی چھپے ہوئے کسی فوجی نے جو وہاں پوزیشن لیے بیٹھا تھا مجھے دیکھ لیا تھا اور اس نے روشنی راؤنڈ فائر کر دیا تھا۔ ہالٹ! کسی کی زوردار آواز گونجی اور میں نے بڑی پھرتی سے سامنے بڑی بڑی لمبی گھاس یعنی بیلے میں چھلانگ لگا دی۔ پھر میں کمر کے بل جھک کر تیزی سے بھاگنے لگا۔ گولیوں کی سرخ لکیریں میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ میرے کانوں کے دونوں اطراف شائیں شائیں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن میں جنونیوں کی طرح اسی پوزیشن میں دوڑا چلا جا رہا تھا۔ میری پنڈلیوں سے خون رسنا شروع ہو گیا اور دل کا یہ عالم تھا کہ جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آن گرے گا۔ سردی گرمی کا احساس مر چکا تھا، بس ذہن میں ایک ہی آواز مسلسل گونج رہی تھی: دوڑو، دوڑو، تیز اور تیز۔ ان تمام باتوں کے باوجود میرا ذہن مکمل طور پر بیدار تھا۔ مجھے علم تھا کہ اگر مجھ سے ذرا بھی سمت کا غلط اندازہ ہو گیا تو وہ مجھے گھیر کر مار ڈالیں گے۔ اب میں برجیوں پر پہنچ چکا تھا جو بارڈر کی حد ہوتی ہیں۔ چھلانگ لگائی اور پاکستانی دھرتی میں سما گیا۔ میرے پیچھے فائرنگ ابھی تک جاری تھی۔ اچانک ہالٹ کی آواز گونجی اور میں رک گیا، جیسے یہ سب کچھ بجلی کا کوئی عمل ہو۔ ہینڈز اپ! دوبارہ للکار گونجی۔ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میرے سامنے میرے رینجرز کھڑے تھے، میری سرحدوں کے نگہبان۔ انہوں نے تو یوں میرے اتوار سے ہی مجھے جان لیا تھا۔ بہرحال وہ میرے اپنے تھے، لیکن ضابطے کی کارروائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کون ہے؟ ایک جوان نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ جواب میں میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور یہی میری پہچان تھی۔ ان رائفل بردار کے ہاتھ نیچے دبک گئے۔ ہم لوگ پوسٹ پر چلے آئے۔ ان سب کی نظروں میں ایک ہی سوال کی پرچھائیاں ہلکورے لے رہی تھیں۔ میری جسمانی حالت نے انہیں اس بات کا یقین تو دلا دیا تھا کہ میں نے اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کی۔ وہ بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں رہے تھے۔ اپنی جگہ ہر کوئی سچا بھی تھا اور جھوٹا بھی۔ جس طرح میرے ذہن میں سوالات کا لاوا کھول رہا تھا، اسی طرح ان کی نظریں بھی میری طرف اسی امید سے اٹھی تھیں کہ شاید میں انہیں بتا سکوں۔ جب ہم سب نے اپنے تئیں کوئی کوتاہی نہیں کی تو آخر ہم لٹ کیسے گئے؟ ہمیں درمیان سے توڑ کر کس نے مفلوج کر دیا؟ کس کی نظر ہماری محبتوں کو کھا گئی؟ لیکن میں انہیں کیا بتاتا؟ میرے پاس کہنے کو تھا ہی کیا؟ میں تو خود ان سے سننا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ ہماری ریاضتوں کا ثمر کیا یہی تھا؟ کیا اسی روزے بد کو دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیاگا تھا؟ ہم سب ٹکر ٹکر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، خاموشی سے، بے بسی سے، مجرموں کی طرح، جیسے ہم ہی نے گھات لگا کر اپنا شکار کھیلا ہو۔ ایک جوان جلدی سے میرے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ کسی نے سگریٹ کی ڈبیا میری طرف بڑھا دی۔ نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ اپنے وطن کے کڑوے کسیلے دھوئیں کا بھی اپنا ایک سرور ہوتا ہے۔ میں سگریٹ نوش نہیں تھا، لیکن اس روز میں نے ایک عجیب سا کیف محسوس کیا۔ دھوئیں کے مرغولے بن بن کر ٹوٹے اور ٹوٹ ٹوٹ کر بنے۔ میری نظروں کے سامنے پھیلتی دھوئیں کی لکیریں مجھے اپنے سنگ لیے میرے گھر کے آنگن میں جا پہنچی، جہاں میری ماں تھی، باپ تھا، بہن بھائی تھے اور بہت سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ سب آنکھوں میں امید کی جوت جگائے، ہونٹوں پر لرزتی دعائیں لیے، جانے کب سے میری آبرو مندانہ واپسی کے منتظر تھے۔ لیکن میں ان کا سامنا کر بھی پاؤں گا؟ کیا بتاؤں گا میں انہیں؟ میرے پاس سنانے کو تھا ہی کیا؟ بس پونم کی کہانی، لیکن اس کے سننے کا وقت کس کے پاس ہوگا اور سنانے کا حوصلہ کس میں ہوگا؟ پھر منظر بدلا اور پونم آہنی چٹان بن کر میرے سامنے تن گئی۔ دغاباز! تم میں ہمت ہے تو میری یادوں سے فرار پا کر دکھاؤ۔ مجھے زندگی کے نرک میں جھونکا ہے تو کیا ضمیر کے جہنم سے بچ نکلو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی پرچھائیاں نہ جانے مجھ سے کیا کچھ کہتی رہیں، اور میں سر نہوڑے اس کی یادوں کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا رہا۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا،
اگر میرے گالوں سے پھسلتے آنسو قمیض کے دامن پر نہ آ گرتے۔ حوصلہ کر شیر، کشٹ تو کٹ گیا ہے، یہ تو شیرا اپنا ملک ہے۔ بچہ خوشیاں منا، تو نے نیا جنم پایا ہے، نیا جنم۔ ایک بوڑھے حوالدار نے، جس کی چڑی مونچھیں اس کے جوان ارادوں کی غماز تھیں، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیا۔ چاچا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں اسے چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکا کہ یہ پچھتاوا تو مجھے عمر بھر رلائے گا۔ گھر والوں کو میری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ دروازے پر میرا بوڑھا باپ چہرے پر جھریوں کا جال سجائے میرا منتظر تھا۔ باپ سے گلے مل کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک لمحے کو سارے دکھ اس کی آغوش میں کھو گئے ہوں۔ گھر کی دہلیز سے لگی برگد کی ٹھنڈی چھایا بنی میری ماں ایک کونے میں محلے کی دوسری عورتوں کے درمیان فخر سے سر بلند کیے بیٹھی تھی۔ ماں سے لپٹ کر میں نوزائیدہ بچوں کی طرح بلک اٹھا۔ میری ساری توانائیاں کھو گئیں، ضبط کے بندھن کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ گئے۔ بیٹا، رونا کس بات کا؟ تو نے ہمارا مان بڑھایا ہے، تو نے میری دھاروں کی شرم رکھی ہے۔ بیٹا، تو میرا نور بن کر لوٹا ہے۔ میں ماں کے فراغ سینے سے لپٹا روتا رہا۔ وہ میری پیٹھ پر دست شفقت رکھے مجھے تشفیاں دیتی رہی۔ وہاں باری باری سب نے مجھے گلے لگایا۔ کوئی رو رہا تھا، کسی نے میری ماں کی طرح آنسوؤں کا گلا گھونٹ دیا تھا، کسی کی سسکیاں میری طرح اندر ہی اندر دم توڑ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، شاید میرے دکھ کو سمجھ رہے تھے، میرے اپنے تھے نا۔ پھر سب کو میرے جسم کی فکر دامنگیر ہوئی۔ دیسی نسخوں اور ولایتی دوائیوں کے انبار لگ گئے۔ ایک سے ایک بڑھ کر ڈاکٹر، ایک سے ایک بڑھ کر حکیم میرا علاج کرنے لگے۔ میرے اندر کا کرب باہر کے روگ سے کہیں زیادہ تھا، لیکن وہ لینز جو میرے اندرونی درد کا ایکسرا دیکھ سکیں، کسی کی آنکھوں میں کہاں۔ ایک ماں تھی جس کے دودھ نے میرے روگ کو کسی حد تک جانا۔ بیٹا، تو جب یہاں نہیں تھا تو ہم تیری یادوں کے سہارے جیتے تھے۔ جب کبھی تیری یاد تڑپاتی تو ان ہزاروں ماؤں کے لال یاد آ جاتے جو تیری طرح وہاں اسیر تھے، اور دل سے دعا نکلتی، مولا سب کی ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے۔ اب تو آ گیا ہے تو اپنا جسم لے کر بیٹا اپنی روح کو واپس بلا لے، ورنہ وہ سارے لوگ جو ہم نے اندر ہی اندر مار لیے تھے کسی روز زندہ پیر کی طرح بیدار ہو جائیں گے، تب پھر شاید۔ میں نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زندہ لوگوں کی طرح جینے کا عہد کر کے اس کے سامنے سے اٹھایا۔ اپنے لوگ، اپنی دھرتی، اپنی فضائیں جب اپنے اندر رچیں تو جانے کیوں کسی نے چپکے سے میرے کانوں میں کہا، تم تو بھارت سے ناکام واپس آئے ہو، لیکن جو بھارتی ایجنٹ یہاں کام کر رہے تھے وہ ضرور سرخرو ہوں گے۔ دیکھ لو، ہم نے خود کو ہندو کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ ہماری سوچوں پر ان کا میٹھا زہر جو ٹی وی اور وی سی آر کی شکل میں وہ آہستہ آہستہ پھیلا رہے ہیں، غالب آتا جا رہا ہے۔ ہم نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم پنجابی، پٹھان، بلوچی اور سندھی ہیں۔ ہمیں لیڈر بتانے لگے ہیں کہ کس نے کس کا حق کھایا، لیکن ہم نے کسی لیڈر سے یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کس کا حق کے نمک ادا کیا۔ تب دل سے ایک ہی دعا نکلتی، الہی اس خطے کو اپنی امان میں رکھنا، کہیں تاریخ خود کو نہ دہرا دے کہ ہم نے اس سے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا۔ رائے کوٹ، پونم پرکاش، ماتا، موسی، سدرشنا، بابو جی، سالگرام اور نپٹو سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ اب میں ہوں ان کی جلتی بجھتی یادیں۔ اس دنیا میں جو ناممکن ہو وہ ممکن ہو جاتا ہے، اور جو بالکل ممکن ہو وہ کبھی نہیں ہو پاتا۔ یہ ازل سے ہوتا آیا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا۔ المیہ یہ ہے کہ دنیا اتنی خوبصورت نہیں جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ سوچنے سے، چاہنے سے اور بسا اوقات کوشش کرنے سے بھی وہ کچھ نہیں مل پاتا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ قدرت کی گھڑیاں کرنوں پر محیط ہیں، اور ہم فوری ڈلیوری کے متمنی۔ دعائیں بے اثر تو کبھی نہیں ہوتیں، البتہ صبر کی مہر کے بغیر کوئی کیس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اور اتنے لمبے انتظار کی تاب ہم میں نہیں۔ ہم تو ہر ایکشن کا فوری ری ایکشن چاہتے ہیں، جبکہ قانون قدرت یہ نہیں۔ یہاں تو لینے کے لیے بھی صابر بننا پڑتا ہے۔ پونم کو کھو کر میں مرا تو نہیں، لیکن من کا برہما یوں ہی تو شانت نہیں ہو جاتا۔ پونم کی محبت آکاش بیل کی طرح میری زندگی کے درخت سے چمٹی ہوئی ہے۔ میں خود کو تہج کر اس کا خراج ادا کر رہا ہوں۔ یہ اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل بڑا اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس درد لاوے کا کوئی توڑ نہیں جانتا۔ زندگی کا ہرا بھرا درخت اندر ہی اندر کھوکھلا بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس کی شاخوں کی ہریالی بھی قائم رہتی ہے۔ اس روگ کا علاج جب کوئی مہارشی نہیں کر پایا
تو میں کیسے کر پاؤں گا؟ محبت کا وہ زہر جو میں نے پونم کی شریانوں میں گھولا تھا، اس کی تلخی اور ترشی کا ذائقہ بھی میں اسی طور سے چکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پونم نے اپنے ساتھ میرا ہاتھ بھی زبردستی جوتشی کو دکھایا تھا، جس نے کہا تھا کہ تمہیں آنند مل گیا، مکتی بھی مل جائے گی۔ لیکن مکتی دلانے والا نجات دہندہ کبھی نہ آیا۔ پونم کی محبت تو وادیوں میں گونجنے والی سندریوں کی باز گشت بن کر ٹکراتی اور پھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ عشق کی وہ شبنم جو کسی پتی پر بوجھ نہیں بنتی، میرے سینے پر پتھر کی بھاری سل کی طرح آن پڑی ہے۔ میں کئی مرتبہ اس کیفیت سے فرار کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن محبت کی یہ پنجابی میری گردن میں اس طرح کسی ہوئی ہے کہ اپنی گردن موڑنے کے لیے بھی مجھے کاتب تقدیر کے اشارے پر لبیک کہنا پڑتی ہے۔ خود کو جاننے کے لیے انسان کو بڑی لمبی تپسیا کرنی پڑتی ہے، بڑے چلے کاٹنے ہوتے ہیں، لیکن پونم کی محبت نے مجھے بہت جلد عرفان ذات کا شعور دے دیا۔ اس کا یہ احسان بڑا دردناک ہے۔ جب میں خود سے غافل رہا، کوئی دکھ میرے قریب نہ پھٹکا، اور جب اپنا گیان پا لیا تو اندر سے کٹنے لگا۔ کرب کی گھڑیاں بتانے کے لیے انسان جھوٹے ڈھکوسلے بھی تراش لیتا ہے۔ میں جانتا ہوں پونم اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق اگلے جنم تک میرا انتظار کرے گی، شاید اسی جھوٹی امید پر وہ اپنا یہ جنم بتا دے، لیکن میں تو بالکل تہیے دامن ہوں۔ مجھے جھوٹی امید باندھنے کے لیے کوئی منطق بھی تو نہیں ملتی، کوئی جھوٹا سہارا، کوئی سنہری ڈھکوسلا۔ زندگی کے صحرائے اعظم کی جھلستی ریت میں آبلائے پا بھاگتا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ اس صحرا کو مجھے بہرحال پاٹنا ہے۔ لیکن یہ زخمی زخمی پاؤں، یہ لہو لہو امیدیں مجھے کب تک بھگائیں گی؟ کہاں تک میرے تنے ناتواں کا ساتھ دیں گی؟ کیا نجات کا لمحہ کبھی نہیں آئے گا؟ لیکن نہیں، تجربے نے مجھے بتایا ہے کہ زندگی کے دکھ اتنے گھمبیر نہیں ہوتے کہ وہ بھلائے ہی نہ جا سکیں، نہ ہی اس کی خوشیاں ایسی پراسرار ہوتی ہیں کہ وہ ڈھونڈنے سے ہاتھ نہ آئیں۔ پھر جینا کوئی ایسا مختصر سا عمل بھی نہیں کہ آدمی اپنی ذات کے طلسم کا اسیر ہی ہو کر رہ جائے۔ صرف محبت ہی تو سب کچھ نہیں، زندگی کے تقاضے کچھ اور بھی ہیں، اور ان کڑوی کسیلی سچائی کو اس لیے بھی نگلنا پڑتا ہے کہ زہر بھی کبھی کبھی کار تریاق کرتا ہے۔ عملی زندگی کا سچ کتابوں کے سچ سے ذرا مختلف ہے، اور میں نے اس حقیقت کو بھی جان لیا ہے کہ زندگی عذاب نہیں، فرض ہے۔ میں اپنے طور سے کوشش کرتا ہوں کہ احسن طریقے پر اپنے اس فرض سے عہدہ برار ہوتا رہوں۔ کبھی کبھی جب پچھلی راتوں کا چاند دریاؤں کے سینوں پر اترتا ہے تو دکھ کے دیپک راگ خود بخود اندر سے پھوٹتے ہیں، لیکن میں جلتا نہیں۔ یوں کہ پونم کی محبت کی پھوار چاندنی بن کر میرے من آنگن میں اترتی ہے، اور میں اس کرب میں بھی لذت کا ایک پہلو تلاش کر لیتا ہوں۔ محبت کا یہ احسان ہی کیا کم ہے کہ اس نے مجھے مر مر کے جینے کا شعور بخشا۔